بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام طریقہ قادریہ، ان کی مجالس وعظ پر گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج یہ اس کی 58ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم اس حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے پوری امت کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ایک ایمان والا اپنے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اسلامی آداب معاشرت کے ایک بڑے اہم اصول کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے اور ان سے ایک دوسرے کے بارے میں ایثار و قربانی کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ لا یؤمن، مومن نہیں ہوتا، اس سے مراد ہے کامل مومن نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے کہ قربانی اور ایثار سے کام لیتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر اس چیز اور بات کو پسند کرے اور چاہے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ ارشاد بالا کے موجب جب تک یہ جذبہ مفقود ہوگا اور جب تک یہ جذبہ نہیں پایا جائے گا اس وقت تک کوئی مسلمان کامل مومن اور مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو اسی جذبے سے سرشار ہونے اور اسی وصف سے ہمکنار ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔
مسلمانوں کے باہمی شیرازہ بندی کے واسطے اس جذبے کو اپنانا نہایت ضروری ہے اور یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مؤمنین کو دیکھو گے کہ وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ جب اس کے جسم کے ایک عضو میں بیماری ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم بیداری اور بخار میں کراہتا رہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس حدیث مبارکہ سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہی چیز ہمیں اپنے دیگر بھائی کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام طریقہ قادریہ، ان کی مجلس وعظ کا۔ یہ مجلس 52ویں مجلس ہے جو کہ منعقد ہوئی 3 رمضان المبارک 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اپنی رحمت کی وجہ سے دوست رکھتا ہے۔ اے لوگوں، میری بات چیت اگر تمہارے حال کے موافق نہ ہو اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو اسے ایمان اور تصدیق سے سنو۔ میری بات چیت دلوں کے لیے عزت ہے اور وقار کا باعث ہے۔ تم اسے دلوں اور باطنوں سے سنو، تمہارے ظاہر و باطن کو راحت ملے گی، تمہارے نفسوں اور خواہشوں کی آن مٹ جائے گی، تمہاری شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی۔ تمہارے حق میں سب سے بدتر تمہاری شہوتیں ہیں جو تمہارے لیے دنیا کو دوست بناتی ہیں اور فقر کو تمہارا دشمن ٹھہرا کر تمہیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ ایک ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے اسے جمع کر کے ایک کھلے طباق میں رکھو اور اسے اٹھا کر سارے بازار میں پھراؤ، اس میں ایک شے بھی ایسی نہ ہو جس سے تمہیں شرمندگی ہو۔ اے جاہل، تو اس پر کفایت نہیں کرتا کہ تو تقوی شعار نہیں، بلکہ جب تجھے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو تو غصے میں آ جاتا ہے، اور جب تجھ سے حق سچ بات کہی جائے تو اسے سن کر سستی کرتا ہے، اور جب کوئی تجھ پر اعتراض کرتا ہے تو تو اس پر بگڑنے لگتا ہے اور اس پر غصہ نکالتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے غصے کا بدلہ نہیں لیتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، کنت احبکم کما اطعتمونی فلما عصیتمونی بغضتکم۔ یہ حدیث قدسی ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو میری فرما برداری کرتا ہے اسے دوست رکھتا ہوں، اور جو نافرمانی کرتا ہے اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کی وجہ سے دوست رکھتا ہے، کسی حاجت یا کسی غرض کی وجہ سے نہیں۔ وہ تمہیں تمہارے لیے پیار کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔
تمہاری اطاعت کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہارے ہی لیے ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی طرف مشغول و متوجہ ہو جو تم کو تمہارے لیے چاہتا ہے، اور اس سے اعراض کر جو تجھے صرف اپنے لیے چاہتا ہے۔ ایماندار ہر شے کو بھلا کر صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، چنانچہ زندگی کے ساتھ ساتھ اسے قرب الہی بھی حاصل ہو گیا، اللہ پر اس کا توکل صحیح ہو گیا۔ مومن کا توکل اور توحید جب صحیح ہو جائیں تو اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اپنے طعام و شراب سے ویسا ہی کھلاتا پلاتا ہے جیسا انہیں کھلایا پلایا تھا، اپنے آستانے کی دہلیز پر ویسے ہی ٹھہراتا ہے جیسے کہ انہیں ٹھہرایا تھا، یہ نہیں کہ انہیں ہو بہو مقام ابراہیمی عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے میں مومن کے لیے ابراہیمی نسبت صورت و حقیقت کے لحاظ سے نہیں بلکہ باطن کے لحاظ سے صحیح ہو جاتی ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری حرص نے تجھے ظالموں کا خدمتگار بنا رکھا ہے، اور تو ہے کہ حرام کھائے چلا جا رہا ہے، آخر کب تک حرام کھاتا رہے گا؟ یہ حکمراں جن کی خدمت گاری میں تو لگا ہوا ہے، عن قریب ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہ اللہ کی ذات جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں، اس سے کب تک منہ موڑے رہے گا؟ ذرا عقل کر اور دنیا میں تھوڑے پر گزارا کر تاکہ آخرت میں وافر ملے۔ اپنے نصیب کا لکھا زہد کے ہاتھوں سے کھا، تیرا کھانا پینا قدرت الہی کے فعل کے ہاتھوں سے آستانے الہی کے دروازے پر ہو۔ یہ کھانا پینا دنیا کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ ہو۔ یہ کھانا پینا نہ دنیا کے ہاتھ سے ہو، نہ حکمرانوں کی چوکھٹ پر عادت و خواہش و عوام و شیطان کے ہاتھ سے ہو۔ دنیا میں رہ کر جب تو کھائے گا پیے گا کہ تیرا دل اللہ کے دروازے پر ہو، تو فرشتے اور نبیوں کی روحیں تیرے ارد گرد ہوں گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں مقامات اور احوال میں کتنا واضح فرق ہے۔ اولیاء اللہ بڑے عقل والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے حصے کا رزق نہ رستے میں کھائیں گے نہ اپنے گھروں میں کھائیں گے، ہم تو اس کے دربار میں اس کے سامنے کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ زاہد جنت میں کھائیں گے اور عارفان الہی اس کی حضوری میں کھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نہ دنیا میں کھاتے ہیں نہ آخرت میں کھائیں گے، ان کا تو کھانا پینا اللہ تعالیٰ سے ان کا قرب اور ان سے ہے، اور اسی کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ انہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ ڈالا، اور آخرت کو دنیا و آخرت کے مالک اللہ تعالیٰ کے قرب کے بدلے بیچ دیا۔ جو لوگ اس کی محبت سے سچے ہیں، انہوں نے دنیا و آخرت کو اللہ کے لیے بیچ دیا ہے، وہ اسی کو چاہتے ہیں، اس کے غیر سے کچھ واسطہ نہیں۔ جب یہ خرید و فروخت ختم ہو گئی تو اس کے کرم نے غلبہ کیا، اور دنیا و آخرت
بطور انعام لوٹا دیں اور انہیں ان کے لینے کا حکم دیا۔ انہوں نے سیر شکمی اور بد ہضمی کے باوجود تعمیل ارشاد کے لیے حاجت نہ ہوتے ہوئے قبول کر لیا، تقدیر کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے حسن ادب کے ساتھ قبول کیا، اور کہتے ہیں تو ہمارے ارادوں کو خوب جانتا ہے، ہم غیر سے نہیں تیرے سے راضی ہیں۔ بھوک پیاس اور برہنگی اور تیری طرف سے جو ذلت اور رسوائی پہنچے ہم اس پر راضی ہیں، اور اس پر راضی ہیں کہ تیرے ہی در پر پڑے رہیں۔ وہ جب اس حال پر راضی ہو گئے اور ان کے نفسوں کو اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رحمت کی نظر کی، ذلت کے بعد انہیں عزت عطا فرمائی، فقیری کے بعد تونگری سے نوازا، دنیا و آخرت میں اپنے قرب کا اعزاز بخشا۔ دنیا میں مومن زہد اختیار کرتا ہے، اس کا زہد اس کے باطن کا میل کچیل اور خرابی کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر آخرت کے آ جانے سے اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے، پھر غیرت الہی کا ہاتھ حرکت میں آتا ہے اور اس کے دل سے آخرت کو دور کر دیتا ہے اور اسے مطلع کرتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے قرب میں حجاب ہے۔ اس وقت مومن خلقت کو چھوڑ کر شرعی احکام کو بجا لاتا ہے اور اس میں اور عوام میں جو حدود مشترک ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جن سے وہ اپنے نفس اور خلقت کا عیب دیکھنے لگتا ہے، اپنے رب کے سوا کسی کے ہاں نہیں ٹھہرتا، غیر کی بات پر کان نہیں دھرتا، غیر اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا، ان کے وعدوں پر اعتبار نہیں کرتا، غیر اللہ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا اور اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ مسلمان جب یہ کمالات حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بندے کے دل پر ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ اے لوگوں، نفس کی اصلاح سے ہی نفس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اے لوگوں پہلے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو، اس کی اصلاح کر کے اس کا فائدہ کرو، پھر دوسروں کی سوچو۔ شمع کی طرح نہ ہو کہ وہ خود کو جلاتی ہے اور غیر کو روشنی دیتی ہے۔ تو کسی شے میں اپنی خودی اور خواہش اور نفس کے ساتھ داخل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب کسی امر کے لیے ارادہ ہوگا تو اس کے لیے تجھے تیار کر دے گا۔ اگر تیرے ہاتھوں خلقت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوا تو تجھے ان کی طرف لوٹا دے گا، تجھے ثابت قدمی اور مدارات کی دولت سے نوازے گا، خلقت کی تکلیفیں برداشت کرنے کی قوت دے گا، تیرے دل میں خلقت کے لیے وسعت دے دے گا، تیرا سینہ کشادہ کر کے اس میں حکمت و دانائی بھر دے گا، تیرے باطن کی نگہبانی کرے گا اور اس کی رازداری کرے گا۔ اس لمحے تو نہیں وہی وہ ہوگا۔ کیا تو نے یہ ارشاد باری نہیں سنا؟ یا داود
انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انا جعلناک خلیفۃ فی الارض پر غور کرو۔ یوں نہیں فرمایا انت جعلت نفسک، کہ تو نے اپنے نفس کو بنایا۔ اولیاء اللہ کا نہ کوئی اپنا ارادہ ہوتا ہے نہ کوئی اختیار، وہ ہر کام امر و فعل و تدبیر اور اللہ کے ارادے کے تحت کرتے ہیں۔ اے سیدھی راہ سے ہٹ جانے والے، تو کسی شے سے حجت نہ پکڑ، تیرے پاس سیدھے راستے کی کوئی دلیل نہیں ہے، حلال اور حرام دونوں سامنے ہیں، تو اللہ پر کتنا بے حیا بن گیا ہے، اللہ کے لیے تیرا خوف کس قدر کم ہو گیا ہے، کون سی چیز نے تجھے نڈر بنا دیا ہے، اس کے دیدار کو تو کس قدر ہلکا سمجھ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خف من اللہ عز وجل کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ سے ڈر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔